हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। फजर से मुराद फजर की नमाज से पहले तक किसी रात के लम्हे में ये अमल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अपनी मुट्ठियां दोनों हाथों की बंद करें और मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ करें, जैसे दुआ के लिए ना अपनी गोद में रखें, मुट्ठियां अपनी गोद में रखें। जैसे दुआ के लिए ऊपर हाथ होते हैं, मुट्ठियों का रुख भी ऊपर हो, अपनी गोद में रखें। बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून होके, मुट्ठियां हाथ उठा के ना बैठे, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल पुरसकून, बिल्कुल पुरसकून। अब मेरी तरफ देखिए, अभी अमल शुरू नहीं हुआ, ये अमल आपने करना है। मुट्ठियां बंद और अपनी दोनों रानों पे मुट्ठियां रख लेंगे, रख ली सहूलत से। अब मैं अमल जो कराऊंगा जरा उसको सुने, पहले उसको सुने। आपने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं, वत्तीन वज़ैतून, बस वत्तीन वज़ैतून। ये क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू ने रिज़्क़ के 2 तोहफे हैं जिनकी बाकायदा कसमें खाई हैं, वत्तीन इंजीर, वज़ैतून। हाँ, अल्लाह ने 2 चीजों की कसमें खाई हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क़ की जो कसमें खा रहा है, जो अमल ये करेगा उसकी मुट्ठियां, उसके हाथ हमेशा रिज़्क़ पे भरे रहेंगे। कभी ये हाथ कभी के सामने, मुट्ठियां बंद रहेंगी दिरहम और दिनार से, और आपकी मुट्ठियां कभी, आपकी हथेलियां कभी खाली नहीं रहेंगी। एक हथेली में वत्तीन है और दूसरी में वज़ैतून है। मालूम हुआ रिज़्क़ की 2 नेमतों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह को तो जन्नत की कसम खानी चाहिए थी, अल्लाह को तो नहीं। अल्लाह ने कहा कि बंदो, तुम्हारी जो जरूरत है वो जरूरतें भी मैंने लगा के रखी हैं तुम्हारे साथ। फरिश्तों के साथ अल्लाह ने ये जरूरतें नहीं लगा के रखी, इंसानों के साथ रखी हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारी हाथ की हथेलियां और हाथ की मुट्ठियां सदा दिरहम, दिनार, रिज़्क़ माल, रिज़्क़ तैयब, इज्जत, आबरू, बरकत और आफियत के साथ भरी रहें, तो आज ये मुट्ठियां भरवाने का अमल इस मजमे को कर रहा हूं। रिज़्क़ के 2 खजाने हैं, जैतून और इंजीर, ये 2 खजाने हैं। मुट्ठियां बंद करेंगे, कर लें। अब अमल शुरू करने लगे हैं, और मुट्ठियां बंद करके आप 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तो अंगूठा खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, दूसरी उंगली शहादत की खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तीसरी उंगली खोल देंगे। फिर 11 बार चौथी उंगली, फिर 11 बार पांचवी उंगली, फिर 11 बार छठी उंगली, ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। अब दोनों हाथों को कशकोल दुआ बना की शक्ल में ऊपर ले जाएं, सर से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को सर से ऊपर दुआ की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून, दिल की गहराइयों से। अब दोनों हाथ अपनी गोद में ले आए और तस्वर करें कि आपका कशकोल, आपकी झोली भर गई, और 11 बार पढ़ें वत्तीन वज़ैतून। अब दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, सिर्फ फेर दें, सिर्फ फेर दें।
پھر بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ پھیر دیں، دایاں بائیں پہ، بایاں دائیں پہ پھیر دیں، اب یہ پورے بدن پہ پھیر دیں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ اللہ، بہت زبردست عمل کیا، مختصر مختصر مختصر، اللہ کی قسمیں ہیں اور اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ رب سچا ہے، وہ سچا رب تو بات جو فرمائے حق ہے، پر قسم اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے، یہ مٹھیاں سدا بھری رہیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہاتھ کبھی پھیلیں گے نہیں، کبھی کشکول نہیں بنیں گے، کبھی بھکاری نہیں بنیں گے، کبھی منگتے نہیں بنیں گے، کبھی سائل نہیں بنیں گے، انشاءاللہ غنی بنیں گے، سخی بنیں گے، اور دینے والے بنیں گے انشاءاللہ، والتین والزیتون کی برکت سے۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے۔ 4 آیتوں کو یاد کر۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کا وہ غنیمت والا واقعہ میں نے سنا، میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، جہاں بھی یہ آیت جا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ سنا نہیں؟ اب میری بات کیا کہیں میں نے؟ دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ لوگ خود کو خود کہتے ہیں ہمارا کھانا کھا لیں، یہ کر لیں، کرنے سے پہلے پوچھتے ہی نہیں، اس سے پہلے پوچھتے ہی نہیں۔ رزق کے دروازے، بیماریوں کے دروازے بند، وسعت کے دروازے 121 بار مہینے میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ دے دیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ دیں گے۔ میں نے بانٹنے کا بھی کہا تھا کہ اپنے طور پہ اپنے مقام پہ خود بانٹ دیں، اس پہ ضرور توجہ کیجئے گا، اور سارا گھر یہ پڑھے۔ ہاں، گھر کے کوئی افراد مجبوراً نہیں پڑھ سکتے، ورنہ گھر کے جتنے زیادہ افراد ہوں اس کو پڑھیں، اس آیت کو۔ کمال آیت ہے، اور کمال اس کی تاثیر، اور کمال اس کی طاقت ہے، اور بہت زیادہ اس کی قوت ہے۔ میرے پاس انگلینڈ امریکہ سے لوگ آتے ہیں، بیوی کہتی ہے یہ پیٹ نیچے کر کے آنا، گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی، آگے نہیں بولتا میں، یہ جو بڑا ہوا پیٹ ہے نا تیرا، اس کو اندر کر کے آنا، ورنہ میرے گھر پاکستان سے گیا ہے اگر تو تو جیسے کر تیسے کر، مجھے کوئی خبر نہیں، پیٹ اندر کر کے آنا۔ اور یہ ناریل پیٹ کو کہاں تہس نہس کر دیتا ہے، پیٹ کہاں گیا۔ اور دل کے ہر مسئلے کے لیے، جسم کے ہر مسئلے کے لیے، ہائی بلڈ پریشر، دل کے لیے، جگر کے لیے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ اچھا چلو ایک کام کریں، آپ کے ہاتھ میں نیٹ کی دنیا ہے، موبائل میں، آپ ناریل کو سرچ کریں کہ جن ملکوں میں ناریل زیادہ کھایا جاتا ہے ان میں بیماریاں کتنی ہیں، دکھ کتنے ہیں، ان کی عمریں کتنی لمبی ہیں، ان کا جسم کتنا خوبصورت ہے، ان میں فٹنس کتنی ہے، اور اس میں طاقت کتنی ہے، اور قوت کتنی ہے، جسمانی، اعصابی، دل، دماغ۔ آپ چیک کرنے، ابھی چیک کرنے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے خود بتایا، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہنے لگے کہ جو ناریل کھائے گا زندگی بھر کبھی کینسر نہیں ہو سکتا اس کو، کسی بھی چیز کا۔ اور مجھے ایک اور صاحب نے، ایک اور تجربہ کار نے باہرلے ملک سے میرے پاس علاج کرنے آئے تھے، وہ غذاؤں کے بہت بڑے ماہر تھے، ان کا کوئی روحانی مسئلہ تھا، میرے پاس آئے، چند ملاقاتیں، پھر میں نے ان سے خود سیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ جو ناریل کھائے گا نا، 1 ناریل روزانہ یا 3 ناریل روزانہ جی بھر کے کھائے گا 40 دن، اور اس کے بعد روزانہ مسلسل تھوڑا سا ناریل کھاتا رہے، اس کی 7، 3، 5 نسلوں میں کبھی خطرناک بیماریاں، کینسر اور اس طرح نہیں ہوں گے، اس کی نسلوں میں بیماریاں ختم ہو جائیں۔ آپ کو میں صحیح کہہ رہا ہوں، غذاؤں کا نسلوں سے تعلق ہوتا ہے۔ صحت مند غذائیں صحت مند اولادیں لاتی ہیں، صحت مند غذائیں صحت مند نسلوں کو لاتی ہیں، اور کمزور غذائیں کمزور نسلوں کو لاتی ہیں۔
اور آپ یہ صحت کس لیے حاصل کریں؟ اللہ اس کے حبیب کو راضی کروں گا، اس لیے میں صحت مند رہوں گا، اس نیت سے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس ناریل کے اوپر جو خرچہ ہوگا، جو کھائیں گے، وہ بھی آپ اللہ کے ہاں تلے گا اور اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ 129 دفعہ سورۃ کوثر۔ اگر چاہتے ہیں نا آپ کہ آپ کی زندگی میں اولاد کے مسائل ہیں، بے اولادی نہ ہو، طلاقوں تک پہنچے مسئلے ہیں، رزق کے الجھے ہوئے مسئلے ہیں، مشکلات اور مسائل ہیں، 129 بار سورۃ کوثر۔ ایک کام اور کریں، ابکری میں ایک تعویذ چھپا تھا یا باسطوں کا، یاد ہے؟ پتہ نہیں کون سے مہینے میں چھپا تھا۔ 2020 جنوری، ایسے ابکری 2020 جنوری میں ایک یا باسطوں کا تعویذ چھپا تھا۔ اچھا آپ کے پاس نہیں ہے رسالہ تو پریشان نہ ہو، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، مفت میں مل جائے گا۔ مقصد کوئی رسالہ بیچنا نہیں ہے، آپ کو نفع دینا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ابکری میں رسالہ نیٹ میں مفت میں ملتا ہے نا، بالکل فری۔ اس تعویذ کو اپنی زندگی میں ساتھ دینا۔ میں آج وہ تعویذ آپ کو خصوصی اجازت سے دے رہا ہوں۔ الحمدللہ میں طالب علم کی حیثیت سے اس کا عامل ہوں، اور آپ کو بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، وہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ اس تعویذ میں بڑی طاقت ہے، یا باسطوں کا تعویذ۔ اور ایک تسبیح صبح شام یا باسطوں کی پڑھ لیا کریں، اس تعویذ میں تاثیر بڑھ جائے گی، اس تعویذ میں کمال بڑھ جائے گا، اس تعویذ میں طاقت بڑھ جائے گی، اس تعویذ میں قوت بڑھ جائے گی، اور اس تعویذ کے اندر اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ صرف ایک تسبیح یا باسطوں کی صبح شام اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، اس تعویذ میں بہت کمال ملے گا، بہت کمال ہے اس تعویذ کا، عجیب عجیب چیز ہے۔ اس کے فائدے تھوڑے لکھے ہوئے ہیں اس میں۔ آج جس کے پاس تعویذ ہے وہ لکھ کے دے گا، چاہے پیسے یہ نہ لے، پر کبھی تعویذ نہیں دے گا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مالی تھے، مالی ابھی پچھلے سال 100 سال سے زیادہ عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ایک دم تھا، وہ لوگوں کو دم کرتے تھے، زخم حتیٰ کہ جسم ہاتھ پاؤں کاٹنے کے قابل ہو جاتا تھا تو وہ بھی نہیں کٹتا تھا، لیکن دم ان کا نکل گیا، انہوں نے دم نہیں دیا، دم نکل گیا، مر گئے پر دم نہیں دیا۔ میری جی میں تھا کہ وہ دم رسالے میں چھاپ دیتا، اللہ کی مخلوق کو نفع ہو جائے، انہوں نے مجھے دم نہیں دی۔ یہ ابکری کے اندر جو یا باسطوں کا عمل ہے، پہلے سن لینا ہے، دینا بعد میں ہے۔ کروں سوال؟ ہاں بھائی کروں۔ سوال یہ ہے، آپ اپنی نسلوں کو، بیٹی اور بیٹے کو کسی بہت بڑی یونیورسٹی کی آخری ڈگریاں دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، ٹرک بھرے جہیز دیتے ہیں، ڈائمنڈ، سونے، ہیرے یہ دیتے ہیں، جاگیریں، بنگلے، کوٹھیاں دیتے ہیں، لوگ بھینسیں، جانور جہیز میں بیٹوں کو دیتے ہیں، مربع زمینیں دیتے ہیں۔ کوئی دنیا کی مجھے ایک یونیورسٹی ایسی بتا دیں جو اپنی اولاد کو نصیب، مقدر اور بخت بھی دیتا ہو، بولیں بتائیں۔ ہاں جی کوئی دے سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ ایک عرشی نظام ہے، اس کا فرشوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنے ماں باپ ایسے تھے جو دولت چھوڑ کے گئے اپنے بیٹوں کے لیے، ایک تنکا نہ رہا۔ کتنی ماں باپ ایسے تھے جنہوں نے بیٹیوں کو اتنا مال دیا اور آخری درجے کے فقر، غربت اور تنگ دستیوں میں اولادوں نے زندگی گزاری۔ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟
माँ बाप ने सब कुछ दिया पर बख्त नसीब मुकद्दर के न दिया, क्योंकि वो खुद उनके बस में नहीं था। वो अर्शी निजाम और वो 129वां सूरत कौसर, ये फूल का अमल और ये चीजें आप कर रहे हैं, बरकत घर लेके जाएंगे जो अर्शी निजाम में है, वो फर्शी निजाम में नहीं है, वो मेरे आपके बस में नहीं है, वो मेरे आपके बस में नहीं है। 129 बार सूरत कौसर पढ़ने से पे कितना वक्त लगता है? देखें, मैंने 121 दफा जो अफहसिब्तुम है सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत वो सिर्फ महीने के बाद बताई है, रोज तो नहीं बताई ना। आप वैसे रोज पढ़ें, आपके मामूलात में है, लेकिन महीने के बाद बताई है, हफ्ते के बाद बताई है। लेकिन ये वजीफा मैं आपको रोजाना देना चाहता हूं, और रोजाना इस वजीफे की बरकतें और कमालात से मैं चाहता हूं आपको इस्तिफादा हो। ये रोजाना की तरतीब मैं बता रहा हूं। इसको अगर औलाद, बेटे, नेमतें, रिज़्क, सेहत, घर ना टूटे, जिंदगी बर्बाद ना हो, और दीदार मुस्तफा हो, और खैरें मिले, और दिल रोशन हो, आंखें रोशन हो, जिंदगी जो है वीरानी से बच जाए और मंगते से बच जाए, और हत्ता कि यहां तक नस्लों की हिफाजत होती है। जो 129वां सूरत कौसर पढ़ता है, और मेरे पास इसकी सनदें और हवाले हैं, और अगर सनदें और हवाले देखने हैं तो अकाबर पर एतमाद फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप चले जाएं। मैं जो करता है अल्लाह उसकी नस्लों में, आप गौर से सुनिए जो बात बोल रहा हूं, अल्लाह उसकी नस्लों में लूले, लंगड़े, अंधे, काने, अपाहज, डिसेबल, ऐसे बच्चे जो मुआशरे और बाप के लिए परेशानी, मुश्किलात और बोझ हो, अल्लाह वो नहीं देता। अल्लाह सेहतमंद नस्लें, सेहतमंद औलाद और सेहतमंद जिंदगी और मौत तक के लिए सेहतमंद, और हत्ता के आखिरी वक्त में कलमा नसीब होता है। मुझे बेशुमार तजर्बाकार लोगों ने बताया कि हमने 129 बार सूरत कौसर इह्तमाम तवज्जो से चंद साल पढ़ी, अल्लाह ने मरने से पहले जन्नत में अपना मकाम दिखाया। इसमें दुनिया भी है, आखिरत भी है। मैंने एक वजीफा वो बताया जो साल में, जो महीने में एक दफा करना है, एक वजीफा वो बताया जो हफ्ते में एक दफा करना है, ठीक है। एक वजीफा ये है जो रोजाना कर ले, और रोजाना अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। आप सुबह के बाद कर लें, आप इशा के बाद कर लें, आप ज़ोहर के बाद कर लें, पर कोई ऐसा वक्त हो जो फुर्सत का हो लेकिन तवज्जो का हो। अल्लाह के नाम को अल्लाह के ध्यान से, नाम अल्लाह का और ध्यान भी, सारे कहें नाम अल्लाह का, नाम अल्लाह का, ध्यान भी अल्लाह का। इसमें हैरत अंगेज रिजल्ट मिलते हैं, हैरत अंगेज तासीर मिलती है। राहतें फैला दे, रहमतें फैला दे, दुख चुने जाएं, मसाइल हल हों, मुश्किलें दूर हों, क्योंकि कराची समंदर का किनारा है और समंदर कायनात में जाता है, और अल्लाह इनके जरिए से इन समंदर की लहरों, पानी के कतरों में अल्लाह तो नूर राहतें भर दे, हत्ता कि दुनिया का हर मजहब, हर फिरका, हर रंग, हर नस्ल, अल्लाह उसको भी राहत मिले इन कराची वालों के जरिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप 129 बार सूरत कौसर का एहतमाम करें, और नहीं सीखे हुए सीखें। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, बेबस और मजबूर हो के ना, बेबस और मजबूर हो के, खुदा ना खास्ता जेल, थाने, कचहरी, बिस्तर, बीमारी, अस्पताल, या बेबस किसी भी शक्ल में बेबस मजबूर हो के अल्लाह से ना मांगना। अच्छा, उस वक्त मांगने वाला भी अल्लाह कहता है मैं देता हूं, वो करीम है। बेबस और मजबूर को भी देते हैं, बेबस मजबूर हो के भी हमने अल्लाह से मांगना है। किससे मांगना? लेकिन बेबसी और मजबूरी से पहले जब अल्लाह से मांगने का मिजाज बनाएंगे, इस पे अल्लाह बड़ा खुश होता है। और अल्लाह बेबसी और मजबूरी के मौके लाता ही नहीं है, और अगर आते हैं तो अल्लाह ऐसे चुटकियों में हल करके दिखा देता है, चुटकियों में, ऐसे चुटकियों में अच्छा अल्लाह पाक मेरा हल करके दिखा देता है। बेबसी और मजबूरी के मौके अल्लाह लाता नहीं, आते हैं तो अल्लाह चुटकियों में ऐसे हल करके दिखा देता है।
کتنا وقت لگتا ہے 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں؟ 11 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، ایک کہتے ہیں 20 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ، 11 منٹ، چلو ہم 20 منٹ لے لیتے ہیں۔ کیا آپ کو 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں کے کتنے منٹ بنتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 1440 منٹ میں سے آپ کے پاس 20 منٹ نہیں ہے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بخت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اللہ کے خزانوں سے مدد پانے کے لیے، اپنی بیماریاں تکلیفیں دکھ درد دور کرانے کے لیے 20 منٹ نہیں ہے۔ اتنے مصروف ہیں کراچی والے، کیوں اتنے مصروف ہیں؟ اپنے لیے 20 منٹ نہیں، اپنے لیے 20 منٹ نہیں۔ اور یہ تسبیح خانے کی محض منبر ہے جو یہ راز بتاتا ہے، ورنہ راز پیر صاحب اپنے پاس رکھتے ہیں، پھونک مارتے ہیں۔ تویز کا کاغذ اپنے پاس ہوتا ہے، تویز دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں یا باسطوں کا تویز آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کی میں نے خصوصی اجازت دی ہے، خصوصی اجازت دی ہے۔ پھر میں یا باسطوں کے تعویذ دینے کے لیے میں نے نہیں کہا کہ باہر میرا سٹال لگا ہوا ہے، میرا رسالہ ہو۔ میں نے کہا نیٹ پہ مفت میں آپ کو رسالہ بھی موجود ہے۔ جنوری 2020 میں ہے نا، وہ موجود ہے۔ 20 منٹ دے دیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت، آپ کا رزق ہسپتالوں میں نہ رولے، ایمبولینسوں میں، سڑکوں پہ، مشکلات میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس میں ایک اور فائدہ بتاؤں، مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں مردان میں گیا، مردان میں تخت بھائی سے آیا، مردان میں گیا، ایک جگہ میرا کھانا تھا، وہاں سے ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے مجھے عجیب بات بتائی، کہنے لگے کہ میں غریب تھا، پٹھان تھا وہ، کہنے لگے میں غریب تھا، اللہ پاک نے مجھے رزق میں وسعت اور برکت دی، بہت سے اپنے لوگ میرے دشمن بن گئے، بہت سے اپنے لوگ دشمن بن گئے، اور کہا کہ پھر میرے لیے اتنے مسائل، بیماریاں، تکلیفیں، حادثے، دکھ، میں تھک گیا۔ اب اگلی بات سنیں، کہا کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی، 129 بار سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی۔ کہا کہ میں نے تو کسی اس مقصد کے لیے نہیں پڑھا تھا، لیکن پڑھنے کے بعد میرے سامنے جو حالات کھلے وہ یہ کھلے کہ ایک ایک بندہ جس نے میرے اوپر جادو کیا تھا اور حسد کیا تھا، اللہ نے مجھے آنکھوں سے دکھایا، جادو توڑتا آنکھوں سے دکھایا، مسائل حل ہوتے دکھائے، اور میری خوشحالی جو ان حضرات کو چپتی تھی، کہا کہ اللہ نے میری خوشحالی کو بڑھایا، میری حفاظت کی۔ کہا کہ آپ کا سبق تھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کہا کہ میں نے فیصلہ کیا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ آج وہی لوگ ہیں جو آ کے معافی مانگتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہم نے تو تجھے برباد کرنے کی آخری کوشش کر دی تھی، پر تو نے ہمیں آباد کر دیا، اللہ تجھے آباد کرے۔ کہا کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر کا یہ کرشمہ دیکھا۔ میں نے آج آپ کو صرف 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور ایک نقش عرض کیا ہے، 3 وظیفے، ایک تعویذ، لیکن یہ چیزیں عرض کی ہیں آپ کی خدمت میں۔ کیوں؟ لوگ بہت دکھی ہیں، بہت دکھی ہیں۔ مجھے سچ پوچھیں، ندامت ہوتی ہے بعض اوقات، میں بیٹھ کے تنہائیوں میں روتا ہوں، اللہ مجھے اتنا وقت دے دے، میں تیرے ایک ایک بندے کا غم سنوں، اسے تیرا نام بتاؤں، اسے علاج بتاؤں، اسے کوئی دوا بتاؤں۔ یقین جانیے لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں بعض اوقات مسافے کے لیے، میں مسافہ نہیں کر پاتا۔ سچ پوچھیں، میرا دل اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہے، پھر بھی اپنے مخلص ہونے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا، کہ موت سے پہلے کوئی مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
کرتا. یہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ دکاندار تھا یا ایماندار تھا, 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا. دکھ ہوتا ہے کہ میں اس سے ہاتھ ملاتا, یہ گلے ملنا چاہتا ہے یہ آدمی, میں اس سے گلے ملتا, یہ کہتا ہے میری بات سن لیں, میں اس کی بات سن سکتا. زندگی کی ذمہ داری اور مصروفیتوں نے ایسا مصروف کر دیا ہے, یقین جانیے. لیکن جو تحفے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 2 گھنٹے بات سن کے میں نے بتانا پھر بھی یہی ہے. اور آپ میں سے جتنوں نے کاغذ لکھے ہوئے ہیں اور مجھے کاغذ دینا چاہتے ہیں, مت دیں. مستورات بھی میں نے حل یہی بتانا ہے جو آج کو بتا رہا ہوں. کوئی بے اولادی والا ہے تو میں نے حل بتایا, کوئی بے روزگار ہے تو میں نے حل بتایا, کاروبار نہیں ہے تو حل بتایا, جادو نہیں ہے تو حل بتایا, اور بتاؤں گا. ابھی میں یہ بات ختم نہیں کر رہا, تھک تو نہیں گئے, ابھی میں اور بتاؤں گا. میں ساری چیزوں کا حل آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کے ایک ایک مسائل کو چن چن کے اس کی کیفیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیوں؟ لوگ بہت دکھی ہیں, بے لوث. آپ کی خدمت میں ایسا تحفہ دے کے جاؤں, بے لوث ایسا تحفہ دے کے جاؤں جو آپ کی نسلوں کو آباد کر دے, شاد کر دے, عزتیں, دولتیں, رزق, وسعت کے فیصلے کروا دے. اور الحمدللہ کتنے بے شمار یہاں بیٹھے ہیں